بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، آج جو بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، میں سب سے پہلے پورے قوم کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ جو میں آپ سے کہوں گا اور یا ابھی تک میں اس ایشو کے اوپر بات کر رہا ہوں، اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اور میرے آس پاس جو لوگ ہیں ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ابھی تک ہم کیا بھگت رہے ہیں۔ لیکن بحیثیت پاکستانی اور اپنے لوگوں کی نمائندہ کے یہ میرا فرض بنتا ہے، اور ان لوگوں کا میرے اوپر حق ہے، میری دھرتی کا، میرے ملک کا، میری مٹی کا میرے اوپر قرض ہے، اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ اس لیے میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ پوری بات میری ضرور سنیے گا، کیونکہ آج میں اپنے ریاستی اداروں سے، سیکیورٹی فورسز کی اداروں سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، اور امپورٹڈ حکومت سے ہم نے سوال بھی بہت کیے اور اس ایشو کے اوپر بات بھی بہت ہوئی، لیکن آئین پاکستان جو ذمہ داری ہے میرے سیکیورٹی فورسز کی، میں ان سے اس ذمہ داری کے حوالے سے سوال کر رہا ہوں، اور اسی آئین پاکستان کے تحت کر رہا ہوں جو مجھے بھی اجازت دیتا ہے کہ میں ان سے سوال کروں۔ میرے پاکستانیوں، آپ کو علم ہوگا کہ میں نے آپ کو چند مہینے پہلے میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا اور ریاست کو وارن کیا تھا، اور میں نے چند سوال پوچھے تھے۔ پہلا سوال میرا یہ تھا کہ ریجیم چینج آپریشن کے دوسرے مرحلے میں کیا امریکہ سے اس خطے کے جو بیلنس آف پاور ہے، یا امریکہ کو اڈے دینے ہیں، یا ایئر سپیس کا استعمال ہے، اس حوالے سے کوئی گفتگو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ میرا پہلا یہ سوال تھا۔ نمبر 2، میرا سوال یہ تھا کہ افغانستان میں میرے پاکستان اور خصوصاً خیبر پختونخوا اور سابقہ فاٹا کے مستقبل کے حوالے سے آپ نے کوئی مذاکرات، کوئی کمٹمنٹس کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ میرا تیسرا سوال تھا کہ سرحد پہ تو باڑ لگ چکی ہے، اور جب سرحد پہ باڑ لگ چکی ہے اور سرحد پہ تعینات کون ہوتا ہے اور کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ بارڈر سیکیورٹی فورسز، وہ کس کے انڈر آتے ہیں؟ کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ سرحد کے اوپر نقل و حرکت کے اوپر، نقل و عمل کے اوپر نظر رکھے؟ چوتھا سوال میرا تھا، اور میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، پھر میں آتا ہوں کہ اب کیا ہو رہا ہے، اور میں بڑے اہم سوال کروں گا اپنی قوم کی طرف سے، اپنے سیکیورٹی اداروں سے۔ چوتھا سوال میرا یہ تھا کہ کیا فاٹا مرجر کو واپس لینے کی اس کے اوپر بات ہوئی ہے؟ اور اگر بات نہیں ہوئی تو جتنے نکات پہ اس وقت گفتگو ہوئی ہے، کیا خیبر پختونخوا کے نمائندوں کو اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو آپ نے اعتماد میں لیا ہے؟ پانچواں سوال میرا یہ تھا کہ نہ صرف 80,000 جو خاندان اس میں شہید ہوئے ہیں، اس میں 7,000 سیکیورٹی فورسز کے جوان بھی تھے، تو جو آپ افغانستان میں کرنا چاہتے ہیں، یا افغانستان میں جو اس وقت سلسلہ چل رہا ہے، اس کے نتائج ہم بھگتیں گے، تو کیا 80,000 خاندانوں کو جنہوں نے پاکستان کے امن کے لیے قربانی دی، ان خاندانوں کو آپ نے اعتماد میں لیا ہے؟ نمبر 6، کہ آپ کی ریجیم چینج آپریشن کے بعد امریکہ اور اس خطے میں طاقت کے توازن، اور پھر ہمارے خطے کو اور ہمارے لوگوں کو ایک نئی جنگ میں جو جا رہے ہیں، اور جو وہاں پہ گفتگو ہوئی ہے، یہ تمام نکات بھی امپورٹڈ حکومت سے میں نے سوال کیا کہ قوم کے سامنے رکھے۔ میرے پاکستانیوں، آپ کے سامنے ہیں کہ کوئی بھی چیز کا، کسی بھی سوال کا کسی نے جواب نہیں دیا، اور پھر وہی ہوا کہ ہمارے جو خدشات تھے وہ بدلے، آپ نے دیکھا کہ حقیقت میں بدلے، ہم نے ان علاقوں میں سرگرمیاں بھی دیکھی۔ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پختون قوم کا، اپنے لوگوں کا، کہ جو کڑے ہوئے، انہوں نے اس گیم کے خلاف، اور یہ جو ہمارے لوگوں کے خون کا سودا ہو رہا تھا، اس کے خلاف سوات، ملاکنڈ، دیر، خیبر ایجنسی، باجوڑ میں ہر جگہ پہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ 72 گھنٹے کا ٹائم ہمیں دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ واپس چلے جائیں گے۔ کچھ وقت کے لیے سرگرمیاں معطل ہوئی، پھر سے سرگرمیوں کا آغاز ہوا، اور میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنے سیکیورٹی اداروں سے سوال پوچھا، اور اب تو میں نے کلم کلا ٹویٹر پہ DGI-SPR کو ٹیگ کر کے ان سے سوال سامنے رکھے۔ لیکن ہوتا کیا ہے میرے پاکستانیوں؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پہلی دفعہ یہ سرگرمیاں شروع ہوئی، ہمارے سوالوں کے اوپر خاموشی اختیار کی گئی، ہم نے وہاں پہ سرگرمیاں دیکھی، ہمارے لوگوں میں خوف کی فضا آئی، تو ہم کھڑے ہو گئے، ہمارے لوگوں نے ساتھ دیا،
اور یہاں پہ جن کا کام تھا ہمیں سیکیورٹی دینا، جن کا کام تھا ہمارے امن کو یقینی بنانا، ان کی طرف سے ایک بیان آتا ہے، ٹی وی چینل پہ ان کو چلاتے ہیں، کیا بیان آتا ہے کہ نہیں ایسی پروپیگنڈا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ، وہاں پہ حالات بالکل ٹھیک ہے۔ میں آج آپ سے سوال کرتا ہوں، اس وقت میں نے سوال نہیں کیا کیونکہ ایک طرف آپ ٹی وی پہ بیان چلا رہے تھے، دوسری طرف ہمیں کہہ رہے تھے کہ 72 گھنٹے کا انتظار کرے، ان کو ہم واپس بھیج رہے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ دیر کی سرحد تک وہ واپس چلے گئے، لیکن پھر جب سے ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہم نے سوال کیا، لیکن اگر حالات ٹھیک تھے تو ہمارا ڈی ایس پی اس کو گولی کیسے لگی تھی؟ پورے سوات کے لوگوں کو پتا ہے کہ گولی کیسے لگی تھی۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کا میجر اور کیپٹن بھی تو ان کی حراست میں تھا، ان کی ویڈیو بھی منظر عام پہ آئی تھی، تو کیا یہ مذاق تھا؟ کیا یہ پروپیگنڈا تھا؟ وہاں پہ جو لوگوں کو تاوان کے فون آتے ہیں، جو کالز آتے ہیں، کیا یہ مذاق تھا؟ آپ نے کس طرح کہہ دیا کہ یہ تو پروپیگنڈا ہو رہا ہے؟ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہو رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سوال کروں، اور میں آپ کو کل کے بات کر دوں آج، کہ اگر غداری کے فتوے لگاتے ہیں، کوئی غداری کے فتوے لگاتے ہیں، وہ بھی سن لیجئے کہ 7000 سیکیورٹی فورس کے جوان جو شہید ہوئے ہیں وہ بھی میرے اپنے ہیں، میرے ملک کے امن کی خاطر وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن 80,000 جو آپ کے پاکستانیوں نے قربانی دی ہے وہ بھی ہم لوگوں نے دی ہے۔ ہم نے بھی اس پاکستان کے امن کی خاطر اپنے گھروں کی قربانی دی ہے، اپنے اپنوں کی قربانی دی ہے۔ ہمیں کوئی غداری کے سرٹیفکیٹ نہ دے، نہ ہمارے حب الوطنی کے اوپر سوال کرے، ہمارے امن کا ہمیں جواب دے، سیکیورٹی جن کی ذمہ داری ہے وہ ہمیں جواب دے۔ سرحد پہ باڑ لگا تھا، اس کے باوجود لوگ کیسے آتے ہیں، ہمیں اس بات کا جواب دے۔ ملک میرا ہے، لوگ میرے مریں گے، دہشت گردی کا شکار میں ہوں گا، میں نے ترقی دی ہے، خوشحالی دی ہے، امن دیا اپنے لوگوں کو۔ ہم نے وہاں پہ اپنے ہاتھوں سے اپنا سوات اور اپنا ملاکنڈ بنایا ہے، ہم نے خیبر پختونخوا میں عرصے بعد امن دیکھا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، ہم وہ تباہ ہونے نہیں دے سکتے۔ ہماری نظروں کے سامنے چیزیں ہو رہی ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں حالات ٹھیک ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لوگوں سے پوچھو نا۔ تو سرحد پہ باڑ لگا ہے، اس کی باوجود ہی کیسے ہو رہا ہے؟ افغانستان میں نمائندہ میں، میرے لوگ، صوبائی چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے، ان کی بجائے افغانستان میں جا کے کون ہمارے مستقبل کے فیصلے کر رہا ہے؟ کس طرح ریجیم چینج کے بعد ہمارے خون کا پھر سے سودا ہونے جا رہے ہیں؟ یہ نہ کرے، اس کا جواب دے قوم کو۔ اور میں یہاں پہ 2-3 سوالات کرتا ہوں، اپنے پاکستانی قوم سے بھی اپیل کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں میڈیا سے اپیل کرتا ہوں۔ میرے میڈیا کے دوستوں، میں لوکل صحافیوں کو تو داد دیتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے اس ایشو کے اوپر، لیکن جو مین سٹریم میڈیا ہے، یاد رکھیے گا، خبر صرف یہ نہیں ہوتی کہ بم دھماکہ ہوا اور 50 مرے اور اس کے اوپر آپ کو TRP مل جائے۔ خبر صرف یہ کام نہیں ہوتا کہ اتنے لوگوں کو اغوا کیا گیا، اتنا بھتہ مانگا گیا۔ ہم نے پہلے سے اس ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مستقبل کے سودے ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کو اور ہمارے مستقبل کو اور ہمارے امن کو ایک دفعہ پھر جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے، لیکن آپ سب خاموش ہیں۔ آپ بھی ہمارے مجرم ہیں، پاکستان کا میڈیا بھی ہمارا مجرم ہے۔ انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، یہ کڑے نہیں ہوئے، انہوں نے سوال نہیں پوچھا۔ اور میں باقی پاکستان سے کہتا ہوں، میں اپنے سندھ، بلوچستان، پنجاب اور اسلام آباد کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آگ لگے گی سوات میں، در میں، باجوڑ میں، وزیرستان میں، اس کی تپش آپ بھی محسوس کرو گے۔ یہ جس طرح آغاز ہوا تھا، جب پہلا آپریشن کیا گیا تھا 2004 میں وزیرستان میں، سلسلہ وزیرستان میں نہیں رکا تھا، پورے خیبر پختونخوا میں، پورے فاٹا میں، اور پھر اسلام آباد میں بھی دھماکے ہوئے، لاہور میں واگا بارڈر پہ بھی دھماکہ ہوا، کراچی میں دھماکے ہوئے، کوئٹہ میں دھماکے ہوئے، پورے پاکستان سے ہمارے اپنوں کے جنازے اٹھے۔ خدا کے لیے اس آگ کو روکے، خدا کے لیے لوگوں کے مستقبل کے فیصلے کرتے وقت ان کو اعتماد میں لے، لوگوں کی زندگیوں سے مت کہہ لے۔ یہ جو امپورٹڈ حکومت جو بھی یہ پالیسی اختیار کر رہے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں، اور اتنی بھی بے شرم ہے یار یہ امپورٹڈ حکومت کہ ریجیم چینج کے بعد آپ سے ہم بار بار سوال کر رہے، ایک لفظ تک نہیں بولا۔ کیا ہمارے خون کی اتنی اہمیت نہیں ہے؟ کیا آپ کے خون کا رنگ لال ہے اور ہمارے لوگوں کے خون کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے؟ ہمارے بچوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ ہمارے امن کا آپ کی نظروں میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے؟ میرے پاکستانیوں، آج میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی، ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے خطے میں کون سا نئی گیم کھیلی جا رہی ہے۔ نمبر 1، نمبر 2، سرحد کس کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی دینے کی؟ باڑ لگانے کے بعد وہاں پہ لوگوں کی نقل و حرکت کیسے ہو رہی ہے؟ ہمارے علاقوں میں جب یہ سرگرمیاں ہو رہی ہے، ہم سوال اٹھا رہے ہیں تو ہمیں ٹی وی پہ آ کے ایک بیان دلا کے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے؟
और अगर प्रोपेगेंडा था तो हमारे सिक्योरिटी फोर्स के मेजर और कैप्टन को भी तो उन्होंने उसकी वीडियो रिलीज कर दी थी। फिर उसके बाद मेरा एक और सवाल है कि अफगानिस्तान में जो कमिटमेंट्स हो रही है, मुस्तकबिल मेरा, घर मेरा, जिंदगी मेरी, आज मेरे घर में लगेगी, लेकिन वो उसके ऊपर हमें पता ही नहीं है। फिर पांचवी चीज कि इस खित्ते में मफादात, कौन से मफादात की तकमील के लिए तमाम चीजें हो रही है। खुदा के लिए इसको सीरियस ले। और आखिर में मैं एक दफा फिर कह दूं अपनी कौम से, अब मैं पूरे पाकिस्तानी कौम से कहता हूं, खुदा के लिए उठे, बात करे यार, बात करे। आज भी हमारे उन इलाकों में लोगों को फोन भी आ रहे हैं, कुछ अगवा भी हो गए, एक दमाब का भी हो गया, हमारे अपने शहीद हो गए। ये आग रुकने वाली नहीं है। मैं पागलों की तरह रोजाना इसके ऊपर बात कर रहा हूं, आपको वार्न भी कर रहा हूं, अवेयर भी कर रहा हूं, इसके ऊपर कुछ करे। और अगर नहीं किया जा रहा, मैं अपनी कौम से कहता हूं, मेरे पाकिस्तानियों और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों, जब ये नहीं सुन रहे, जब कोई आपकी आवाज को इग्नोर कर रहा है, जब आपके सवालात को इग्नोर किया जा रहा है, आपने खुद अपने अमन के लिए खड़े होना है, जिस तरह आप एक महीना पहले खड़े हो गए थे। उठे, खड़े हो जाए, सवाल पूछे, और सवाल पूछेंगे, जवाब लेंगे, सड़कों पे निकलेंगे। हम यहां पे आएंगे, इस्लामाबाद का रुख पूरा खैबर पख्तूनख्वा, चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक हो, सियासत छोड़ दो, सियासत को भूल जाओ, अपने लोगों की बात करो, अपनी अमन की बात करो, अपनी तरक्की और खुशहाली की बात करो। और एक चीज मुझे फिर से मैं कह दूं कि जब मैंने पहली दफा इस इशू को उठाया था तो यह कहा गया कि ये तो बहुत बड़े जो रीजन के अंदर और बड़े पावर गेम होता है, इसमें बात कर रहा है, इसको ये इख्तियार किसने दिया है। फिर हमें यह भी पता होता है कि सवाल हम एक से करते हैं, दूसरे के हुलिये में हमें धमकियां मिल जाती है, दूसरे के हुलिये में बंदा हमारे सामने आ जाता है। हमने अपने घर को गिरते देखा था, मेरी वालदा को सर पे गोली लगी थी, मेरे भाई को गोलियां लगी थी इस मुल्क के अमन की खातिर, और हमने कमिटमेंट की थी कि हम किसी के घर को उजड़ने नहीं देंगे, हम वो कमिटमेंट पूरी करेंगे, हम खड़े रहेंगे अपने लोगों के साथ, हम अपने लोगों के अमन पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और मैं आखिर में एक और चीज बताऊं, हमारी ना इधर लड़ाई है ना उधर लड़ाई है, हमारी लड़ाई एक चीज से है, बदअमनी ना हो, खुशहाली, तरक्की और अमन का सफर न रोके। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।